اللہ تعالیٰ جب امت مسلمہ کے اوپر کچھ چھوٹے چھوٹے معاملے دیکھتا ہے تو پھر ان کو وارننگ دیتا ہے۔ ایسی ہی ایک وارننگ اس ویک کی ایک اور جو ہمارے پاس خبر جو کرائسس میں ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس وقت پاکستان میں حالیہ سیلاب ہے۔ فلڈس ان پاکستان۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ اب یہ عذاب ہے کہ آزمائش ہے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، اس کو کبھی عذاب نہ کہیے گا۔ وجہ یاد رکھیے، کسی کلیمٹی کو، کسی ڈیزاسٹر کو، کسی سیلاب کو، طوفان کو، کسی اور ایسی چیز کو جو آپ کو دکھتی ہے وہ عذاب ہے کہ نہیں، یہ کہنا یا ڈکلیئر کرنا وقت کے نبی کا کام تھا، اور نبوت کا تاج اب اتر چکا ہے۔ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، وہ جا چکے اپنا کام کر کے۔ اب آپ کے میرے لیے کیا کام ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ علماء کہتے ہیں، اور آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جب کوئی تکلیف آئے تو کیا سوچیں، یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ تو میں اس کا ایک جملے میں جواب اپنی عقل اور سمجھ سے دے دیتی ہوتی ہوں۔ آپ کے اوپر کوئی آزمائش ہے، بیماری، پریشانی، چوٹ لگ گئی، کوئی پرسنل چیزوں میں آ گئی، تو سوچئے کہ میرے اوپر اللہ نے میری کسی تکلیف پہ پکڑ کی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں یہی فلسفہ ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں، تو پاک ہے، اور ظالم تو پھر میں ہی ہوں۔ یا آپ کہہ دیں کہ ما اصابک من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تمہیں جو تکلیف آتی ہے وہ تم پہ اللہ کی طرف سے تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، اور کسی دوسرے پہ آئے تو سوچیں کہ اللہ نے اس کے درجے بلند کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالا۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ سب کو سامنے دکھ رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے خبریں پڑھی سنی کہ کیسے پوری پوری بستیاں تباہ ہو گئیں۔ دیر نام کا علاقہ سوات میں جہاں لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اور پچھلے دنوں میں آپ دیکھیے کہ سوات ہی میں کہ دریائے سوات ہی میں ایک ڈسکا سے آئی ہوئی فیملی کے شاید 18 لوگ ڈوب کر مر گئے، اور اب وہاں سیلاب آئے ہوئے ہیں۔ اور وہ جب سیلاب کا ریلا آتا ہے تو اپنے ساتھ پہاڑوں کے پتھر لے کے آتا ہے۔ کچھ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں۔ آٹے میں نمک، میں کوئی اس پلیٹ فارم کی شہرتیں نہیں پیش کرتی، یہ ہمارا شروع سے سلوگن ہے، اپنے گن نہیں گاتے، لیکن صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ جو اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا کہ بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئی ہیں، ڈوب گئی ہیں۔ یعنی وہاں ہماری ٹیم کے جو لوگوں نے خبریں دی ہیں وہاں جا کر، یہ دیکھیں، یہ جو فلڈ ریلیف کی کوششیں تھیں، یہ تصویریں ایک ایک ویڈیو کھول کے دیکھتے جائیں، یعنی آپ کو لگے گا یہ بہت کچھ ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد ساتھی کہتے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ایسے پورے پورے سٹور جمع ہو گئے، صرف 2 دن کی کال میں شاید میرا لئے 3-4 ٹرک کا سامان تیار ہو گیا۔ اور پھر جوہر آباد انسٹیٹیوٹ کا چونکہ یہ پروجیکٹ تھا تو وہاں سے بردرز کی ٹیمز مل کر گئیں 12 گھنٹے کے سفر کے بعد۔ اب یہ کوئی آسان کام تو نہیں، اس کو لوڈ، آپ کو پتہ یہ جو باکسز بنے ہوئے نا، اس کے اندر کوئی پتیلیاں، کوئی پورے ایک ایک گھر کا پیکیج ہے، کچھ مسالے، کچھ نمک، کوئی ایسی کر کے، یہ دیکھیں یہ سارے ہمارے وہاں کے اسٹوڈنٹس اور اسٹاف تھے، انہوں نے پیکنگ کی ہے، یہ اس وقت بھی پیکنگ کر رہے ہیں اس چیز کی۔ یہ سارا کچھ اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پورا اسکول، یہ اگلی ویڈیو دکھائیے ان کو، اندر ایک روم میں نور اللہ نور چل رہی ہے، دوسرے میں سبیل الجنہ چل رہی ہے، تیسرے میں حفظ ہو رہا ہے، اور پورے باقی اسکول میں پیکنگز ہو رہی ہیں، کیونکہ جب گروسریز آتی ہیں، برتن آتے ہیں، پھر اس کو پیک کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے منڈی لگ رہی ہے نا، تو یہی ہے نور القرآن۔ نور القرآن کا ویژن ہی یہ ہے کہ تعلیم اور رفاہ عامہ کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنا، کیونکہ جسمانی ضرورت کھانا پینا، اور روحانی ضرورت یہ قرآن ہے۔ یہی ہے انلائٹن دا ہارٹس ود دا نور آف القرآن، اور لوگوں کا ایک ایسا گروہ تیار کر دیا جائے جو قرآن پہلے خود پڑھیں، اپنی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد ان کو دوسروں کی فکر لگے، اور جب پھر کوئی ایسا مشکل معاملہ آئے تو پھر انسانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اصحاب صفہ بھی یہی کرتے تھے، اسٹینڈنگ آرمی تھے وہ، قرآن دن میں پڑھتے تھے، اور بعد میں جہاں ضرورت ہوتی تھی اللہ کے نبی ان کے ٹروپس بنا کر بھیجتے تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انتھک محنت کے ساتھ، یعنی یہ کہنا کرنا آسان مشکل ہے، آپ اپنی گروسری کے 2-4 تھیلے لے آئیں تو وہی نہیں سنبھلتے ہم سے، اور پھر ان کے لیے اور ایک ایک پیک کو کرنا، اور پورا پورا دن لگ کے یہ پیک کرتے تھے، اور پھر راتوں میں ٹرک لے دیتے تھے۔ اور یہ اللہ کی رحمت سے حقداروں تک پہنچانے کے لیے ایک پورا مربوط نظام بنا، ان کو ٹوکن دیے گئے جا کر۔ یہ ساری رپورٹس میرے پاس ہیں، یہ آپ کو چیدہ چیدہ خبریں دکھائی جا رہی ہیں۔ اگلے پہ چاہیے دیکھیں بیگز جو بھرے پڑے ہیں نا، یہ ان لوگوں کا فوڈ اور چیزیں ڈالے گئے ہیں۔ پھر نیکسٹ میں دیکھیے، آگے چلتے جائیے، یہ برتنوں کے پورا پورا کنٹینر برتنوں کے آئے وہاں، اور صاحب خیر نے دیے بھی، حصہ بھی ڈالا،
کیونکہ یہ اجتماعی کوششیں یہ ایک دن میں تو نہیں، ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ پیکس کے اندر ان کے برتن ڈالے گئے کیونکہ ان کے پورے گھر دھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی آگے کچھ ویڈیوز ہیں، شاید ہم پلے نہ کر سکیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ بردرز بتا رہے ہیں کہ وہاں ایک مرد رو رہا ہے، کہتا ہے یہ دیکھیں یہ جو اس وقت چٹان ہے، اس کے اندر میرا گھر بھی ہے اور گھر والے بھی ہیں، پتھروں میں چلے گئے، خسف ہوا ہے، اور حدیث ہے قیامت کے قریب خسف ہوگا۔ تو یہ بہرحال ایک ڈیزاسٹر اس وقت آیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس یہ عذاب ہے کہ کیا ہے، ان کی آزمائش ہے کہ ہماری ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے بھیج دیا ایسا، بھیج دیا ہوگا، اللہ کا شکر ہے بھیجا ہی ہوگا، ادھر سے بھی بہت لوگوں نے بھیجا ہے۔ جس نے ادھر ہمیں میسج کیا یہ دے دیں، فوراً اگلے میسج میں ان کو کہ آپ وہاں سے یوز کر لیں، یہ پیسے آتے رہیں گے بعد میں۔ اور وہ کوشش کر کے اب وہ لوگ جو جن کے کام ختم ہو چکے ہیں، بزنس ڈوب گئے، اور وہ یہ سارے پٹھان لوگ ہیں، اور یہ اتنے غیور لوگ ہوتے ہیں کہ یہ بھوک سے مر جاتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں۔ اب اگلا پروجیکٹ یہ کہ تھوڑے تھوڑے کرنسی لے کے جو پیسے اب جمع ہوتے ہیں تو ان کو کچھ کام شروع کر کے دیے جائیں، کسی کو رکشہ لے بالکل کے دیا اللہ جائے، کسی صبح کی ہم دکان میں راشن جو ہے ڈلے، وہ اور پھر ان کو قرض حسنہ کی صورت میں دیں، اور بعد میں وہ اگر واپس آ جائے تو پھر اس کو دوبارہ خیر کے کاموں میں ڈالا جائے۔ یہ کام آسان نہیں۔ یہ دیکھیے آگے یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں کی حالت دیکھیں گھروں کی، یہ پانی کا ریلا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب رات کو ہم گئے، صبح یہ لوگ پہنچے ہیں شاید وہاں، تو یہ سڑک تھی، یہ اس کے اندر اگر آواز کے ساتھ ویڈیو سنیں گے نا، میں نے سنی ہے، تو بردرز بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت پانی کا نالا ہے نا، یہ سڑک تھی جس سے گزر کے ٹرک گئے ہیں، اور یہ ان لوڈ کر رہے تو اتنے میں بارش ہوئی اور اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا، دوبارہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے آپ کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔ وہاں جا کے انہوں نے پہلے گھروں میں ٹوکن بانٹے ہیں، پھر ہر ٹوکن پہ گھر والوں میں سے کوئی آیا اور وہ لے، کیونکہ مستحقین تک پہنچانے کی ضرورت ہے نا، یہ ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو یوز کر لے اور اس کے ساتھ یہ چلی جائے چیز۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اسے بہت کچھ کرنا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک، کہ اللہ تو ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا، تو اپنی تکلیفوں سے نہ مارنا، اور تو ہمیں سبق دے۔ دیکھیے سبق لینے کے دو ہی طریقے ہیں، تین چار چیزوں میں دو بڑے ہیں، ایک یہ قرآن ہے اور ایک کائنات ہے۔ کائنات میں جو نشانی ہے اس میں آپ نے یہ ایک نشانی دیکھی ہے، اس کو کہتے ہیں تکلیف دہ چیزوں میں سے اللہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ آج جو سورج شروع ہو رہی ہے اس کا بھی یہی تھیم ہے، آگے جا کے دیکھیں گے آپ۔